بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر کسی پر خوف طاری ہوا جا رہا تھا۔ مندروں میں پنڈت مذہب کی باتیں کم کرتے اور مسلمانوں کے خلاف نفرت زیادہ پھیلاتے تھے۔ انہوں نے سب سے زیادہ عورتوں کو ڈرایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گردیزی اور عتبی کے الفاظ میں ہندو عورتوں نے اپنے زیورات بیچ کر رقمیں اپنے راجاؤں کے حوالے کر دی۔ جن عورتوں کے پاس زیورات نہیں تھے انہوں نے سود کاٹ کر بیچا اور پیسے خزانے میں جمع کرا دیے۔ غریب عورتوں نے مزدوری کر کر کے خزانے کو پیسے دیے۔ جسے دیکھو وہ پیسہ کمانے اور خزانے کو دینے کی فکر میں تھا۔ جوان آدمی فوج میں شامل ہونے لگے۔ وہ اپنے گھوڑے بھی ساتھ لے گئے۔ ایک جنون تھا جو ہندو قوم پر طاری ہو گیا تھا۔ آتش فشاں پہاڑ کے اندر لاوا ابل رہا تھا اور اندر سے پہاڑ پگھلتا جا رہا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ پہاڑ کا دانہ پھٹے گا تو لاوا ساری دنیا کو نیست و نابود کر دے گا۔ سلطان محمود غزنوی اس پہاڑ کے دامن میں بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ان بھائیوں کے خلاف لڑ کر آیا تھا جو اس کے ارادوں اور اس کے ایمان سے بے پرواہ اس کی سلطنت غزنی پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے جتن کر رہے تھے۔ ان ایمان فروشوں کے عزائم کو کچلنے کے لیے غزنی کی سرحدوں پر کافی فوج رکھنے کی ضرورت تھی۔ اگر وہاں یہ صورتحال نہ ہوتی تو وہ فوج ہندوستان میں کام آ سکتی تھی۔ بھیرا اور ملتان کی لڑائیوں میں اس کی فوج کی بہت سی نفری ماری گئی تھی۔ اس نے اس کمی کو نئی بھرتی سے کسی حد تک پورا کر لیا تھا۔ یہ کافی نہیں تھی۔ سلطان اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں تھا کہ ہندو راجے اسے بخش دیں گے۔ ان کا جوابی حملہ لازمی تھا۔ سلطان وقت حاصل کرنے کی خواہش لیے ہوئے تھا۔ اسے راجہ آنند پال کی طرف سے زیادہ خطرہ تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ تمام راجے مہاراجے متحد ہو کر بھی آ سکتے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی فوج کو آرام سے نہ بیٹھنے دیا، ٹریننگ میں زیادہ وقت صرف کرتا اور فوج میں ڈسپلن پر زیادہ زور دیتا تھا۔ یہ کام فوج کے امام کرتے تھے جو فوج کو اس جنگ کی غرض و غایت بتاتے رہتے تھے۔ سلطان محمود نے اپنی فوج کو مال غنیمت سے کبھی محروم نہیں رکھا تھا، لیکن انہیں مفتوحہ علاقے میں لوٹ مار کی کبھی اجازت نہیں دی تھی۔ اس نے تمام ہندو ریاستوں کی راجدھانیوں میں اپنے جاسوس پھیلا رکھے تھے۔ ان جگہوں کے مقامی مسلمان ان جاسوسوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ان میں ایمان فروش بھی تھے جو سلطان کے جاسوسوں کو پکڑوا بھی دیا کرتے تھے۔ بہرحال سلطان کو اطلاعیں ملتی رہتی تھیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ راجہ آنند پال کشمیر سے لاہور واپس آ گیا تھا۔ اس نے وہاں سے کچھ فوج اکٹھی کر لی تھی۔ وہ شکست کھا کر گیا تھا۔ اس نے سلطان محمود سے صلح اور امن کا معاہدہ کرنے کی ایک کوشش کی تھی۔ مورخوں میں اس کا ذکر صرف البیرونی نے کیا ہے جس کی تحریریں مستند مانی جاتی ہیں۔ البیرونی سلطان محمود غزنوی کے ساتھ تھا۔ وہ بہت سے اہم واقعات کا عینی شاہد ہے۔ سلطان محمود غزنوی جب بھیرا اور ملتان کی فتح کے بعد غزنی اس اطلاع پر گیا تھا کہ کاشغر کی فوج نے اس کی سلطنت پر حملہ کر دیا ہے تو اسے وہاں زندگی اور موت کا مارکا لڑنا پڑا تھا۔ بعض اوقات اس کی کامیابی مخدوش نظر آنے لگتی تھی۔ سلطان کی اس کیفیت کی اطلاع کسی طرح راجہ آنند پال تک پہنچ گئی۔ البیرونی لکھتا ہے کہ آنند پال نے اپنے ایک قاصد کے ہاتھ سلطان محمود کو یہ تحریری پیغام بھیجا: مجھے پتہ چلا ہے کہ ترکوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور وہ خراسان تک پھیل گئے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں 5000 سواروں، 10,000 پیادوں اور 100 ہاتھیوں کے ساتھ آپ کی مدد کو آ سکتا ہوں، اور اگر آپ پسند کریں تو میں اپنی جگہ اپنے بیٹے کو بھیج دوں گا اور اس کے ساتھ فوج اس سے دگنی بھیجوں گا۔ اس اقدام اور پیشکش سے آپ جو بھی تاثر لیں گے میں اسے نظر انداز کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ پر فتح پائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی آپ پر فتح پائے۔ اس پیغام اور اس پیشکش سے اندازہ ہوتا ہے کہ راجہ آنند پال سلطان محمود سے کس قدر خائف تھا اور اس میں اب لڑنے کی جرت نہیں رہی تھی۔ لیکن محمود جس قدر قابل جرنیل تھا اتنا ہی قابل سیاستدان تھا۔ اسے معاہدوں کے سلسلہ میں ہندوؤں کی ذہنیت کا پتہ چل چکا تھا۔ اسے مدد کی ضرورت تھی لیکن وہ ہندو راجے کی مدد کا خواہشمند نہیں تھا۔ اس نے یہ خطرہ بھی دیکھا کہ راجہ آنند پال اسے فوجی مدد کا جھانسا دے کر یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ سلطان غزنی میں ہی لڑتا مرتا رہے۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ راجہ فوج لے آئے اور سلطان کو کسی خطرناک صورتحال میں چھوڑ کر دشمن سے جا ملے۔ کیا آنند پال تاریخ کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو یہ بتانا چاہتا ہے
کہ میں ہندوؤں کی مدد سے جیتا تھا۔ سلطان محمود نے اننت پال کا پیغام اپنے سالاروں اور مشیروں کو سنا کر کہا، اس میں کوئی اور خطرہ بھی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو ایسے مذہبوں کے حکمران جو ایک دوسرے کی ضد ہیں دوست بن جائیں۔ میں ایسی پیشکش قبول نہیں کر سکتا۔ اپنے مذہب کے دشمن کو دوست نہیں بنایا جا سکتا۔ اس نے اننت پال کے قاصد کو زبانی جواب دیا کہ اپنے راجا سے کہنا کہ ہمارا اور آپ کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہمارے درمیان امن ناممکن ہے۔ اب جواب کے بعد راجا اننت پال لاہور آ گیا۔ صلح کی پیشکش مسترد ہو جانے کے بعد اس کے لیے اب یہی راستہ رہ گیا تھا کہ سلطان محمود سے فیصلہ کن معرکہ لڑے۔ اس کے پاس فوج کی کمی نہیں تھی۔ اس نے آتے ہی اپنے وزیر، اپنے جرنیلوں اور اپنے مشیروں کی کانفرنس بلائی اور ان سب کو بتایا کہ وہ بہت تھوڑے سے وقت میں تیاری کر کے بھیرا پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس بحث کے دوران یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا کہ سلطان محمود نسبتاً کم فوج سے اتنی بڑی فوج کو کس طرح شکست دے دیتا ہے۔ اسے آج تک ہم اور سرگ باشی مہاراجا جے پال بے خبری میں نہیں دبوچ سکے، ایک جرنیل نے کہا۔ اسے اتنی قبل از وقت ہماری پیش قدمی کی اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ اپنی فوج کو نہایت اچھی ترتیب میں تقسیم کر لیتا ہے۔ ہم ہر بار اس کی گھات میں آئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے جاسوس بہت ہوشیار ہیں۔ یہ جاسوس ہمارے درمیان گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی جو تھوڑی سی آبادی ہے ان میں اس کے جاسوس ہیں۔ راجا اننت پال نے کہا، کیوں نہ اس پوری آبادی کو صاف کر دیا جائے؟ یہ اقدام ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وزیر نے کہا، یہ لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے، جاسوس فوراً نکل جائیں گے۔ ایسی کارروائی کریں کہ ہمیں جاسوس مل جائیں۔ یہاں کے مسلمانوں کو اپنا دشمن نہ بنائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہی مسلمان ہمارے لیے مخبری اور جاسوسی کرتے ہیں۔ مسلمان کی مخبری مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ ہم ایسا انتظام کریں گے کہ مسلمان گھرانوں پر نظر رکھیں اور خفیہ طریقے سے پتہ چلائیں کہ کون جاسوس ہے۔ اگر ایک پکڑا گیا تو ہم طریقے جانتے ہیں کہ اس سے معلوم کیا جائے کہ یہاں کون کون جاسوس ہے۔ یہ کام آج ہی شروع کر دو، راجا نے کہا، اور فوج کو تیار کرو۔ لوگ بہت مدد کر رہے ہیں، وزیر نے کہا۔ مندروں میں پنڈتوں نے لوگوں کو جنگی تیاری اور فوج کی ضروریات کے متعلق بتا دیا ہے۔ وزیر نے بتایا کہ لوگوں کو کیا کچھ بتایا جا رہا ہے اور لوگ کس طرح مدد کر رہے ہیں۔ راجا اننت پال کے راج محل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنے والوں کا انچارج شعیب ارمغانی نام کا ایک مسلمان تھا، جو گھوڑوں کو سدھارنے کا ماہر اور شہسوار تھا۔ وہ پشاور کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ راجا جے پال کے آخری دور میں یہاں آیا تھا۔ اس وقت وہ نوجوان تھا اور اب پختہ کار جوان بن چکا تھا۔ اس نے بڑے خود سر اور عادی بے لگام گھوڑوں کو بھی آرام کر لیا تھا۔ راجا جے پال کے بعد اس کا بیٹا راجا اننت پال بھی اسے بہت چاہتا تھا۔ گھوڑوں کی مہارت کے علاوہ اس میں کچھ اور خوبیاں بھی تھیں جن کی بدولت وہ محل کی رانیوں اور راجکماریوں کو بھی اچھا لگتا تھا۔ ایک تو وہ خوبرو تھا، اس کا رنگ گورا اور آنکھیں سبز تھی۔ دوسرے یہ کہ اس کی زبان میں چاشنی تھی اور اس کے ہونٹوں پر تبسم رہتا تھا۔ وہ دراز قد اور گٹھے ہوئے جسم کا جوان تھا۔ گھوڑے بھی جیسے اس سے محبت کرتے تھے۔ اس کی وفاداری میں کسی کو شک نہیں تھا۔ اس کی وفاداری بھی ایسی کہ اس کے متعلق راج محل میں کہتے تھے کہ یہ نام کا مسلمان ہے۔ محل کے عملے میں چند ایک مسلمان ملازم بھی تھے جو چھوٹے چھوٹے کام کرتے تھے۔ راجا اننت پال کے نئے حکم کے مطابق خفیہ طریقے سے ان سب کی نگرانی ہونے لگی۔ ہندو فوجی مسلمانوں کے بحروب میں انہیں جانچنے اور پرکھنے لگے۔ ہندوؤں کی ذہین اور چالاک لڑکیاں مسلمان لڑکیوں کے بھیس میں مسلمانوں کے گھروں میں جاتیں، محمود غزنوی کے حق میں اور ہندوؤں کے خلاف باتیں کرتیں اور مسلمان عورتوں سے ان کے مردوں کے خیالات اور خفیہ سرگرمیوں کے متعلق پتہ چلانے کی کوشش کرتیں۔ ہندو مرد آج کی پولیس کی طرح مسلمان مردوں سے ملتے، راز و نیاز کی باتیں کرتے، اپنے آپ کو سلطان محمود کے جاسوس کہتے۔ اس خفیہ مہم میں کئی ایک مسلمان پکڑے گئے۔ جس کسی پر ذرا سا شک ہوتا تھا اسے بھی پکڑ لیتے اور یہ سب تشدد کی چکی میں پسنے لگے۔ شعیب ارمغانی پر شک کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کی سرگرمیاں گھوڑوں تک محدود تھی۔ اس پر صرف اس بنا پر شک کیا جا سکتا تھا کہ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس وقت تک اسے 2-3 بچوں کا باپ بن جانا چاہیے تھا، لیکن وہ اکیلا تھا۔ اگر اس کی بیوی پشاور تھی تو اسے کبھی بھی لاہور نہیں لایا تھا۔ اگر اس نے شادی نہیں کی تھی تو اب تک کر لینی چاہیے تھی۔
یہی ایک پہلو تھا جو اس کے خلاف کچھ شک پیدا کر سکتا تھا، لیکن ہندو اسے اپنی خفیہ مہم سے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ اس نے کئی بار سلطان محمود کے خلاف باتیں کی تھیں۔ اسے کبھی مسجد میں جاتے نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ نماز روزے سے بھی فارغ تھا۔ اس کے متعلق معلوم کر لیا گیا تھا کہ وہ کسی مسلمان سے نہیں ملتا۔ ایک شام وہ اپنے گھر میں اکیلا تھا۔ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک سیاہ ریش اجنبی کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس نے چہرہ نقاب میں چھپا رکھا تھا۔ اس اجنبی نے اپنا تعارف یوں کرایا کہ وہ پشاور کا تاجر ہے اور سامان لے کر آیا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی جوان سال بیٹی ہے جسے وہ اس لیے ساتھ لایا ہے کہ اس کی بیوی مر چکی ہے اور گھر میں اور کوئی نہیں جس کے پاس وہ بیٹی کو چھوڑ کر آتا۔ بیٹی کی خواہش سیر کی بھی تھی، اس لیے وہ اسے ساتھ لے آیا ہے۔ وہ پشاور کی زبان بول رہا تھا۔ سرائے میں رہائش کا انتظام اچھا ہے، اجنبی نے کہا، لیکن اتنی جوان اور ایسی خوبصورت بیٹی کو سرائے میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ سنا ہے ہندو فوج چھاپے مارتی رہتی ہے اور مسلمانوں کو شک میں پکڑ لیتے ہیں۔ کسی نے آپ کے متعلق بتایا ہے کہ آپ اکیلے رہتے ہیں اور لوگ آپ کی شرافت اور نیت کی تعریف کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے گھر کا راستہ دکھایا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ ہمارے ہی وطن کے رہنے والے ہیں۔ ایک مسلمان کسی مسافر پر اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کر سکتا، ارمغانی نے کہا، اور جہاں ایک مسلمان خاتون کی عزت کا معاملہ ہو وہاں میں ساری رات پہرا بھی دے سکتا ہوں۔ مسلمان ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہوا کرتے۔ آؤ اپنی بیٹی کو لے آؤ، میرے گھر میں بہت کمرے ہیں۔ وہ دونوں اس کے ساتھ اس کمرے میں آ گئے۔ خاتون نے دیے کی روشنی میں چہرے سے نقاب ہٹایا تو ارمغانی کو دھچکا سا لگا۔ وہ عورت نہیں، جوان لڑکی تھی، اور اس کے حسن میں کوئی ایسی کشش تھی کہ ارمغانی سن ہو کے رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، آپ نے اچھا کیا ہے کہ سرائے میں نہیں ٹھہرے۔ چھپا کر رکھنے والی چیزوں کو ایک نہیں 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا چاہیے۔ انہیں بٹھا کر وہ دوڑتا ہوا باہر نکلا اور بازار سے مہمانوں کے لیے کھانا لے آیا۔ لڑکی نے برقع نما چادر بھی اتار دی تھی۔ اس کا قد اور سراپا اس قدر دل نشین تھا کہ ارمغانی اس سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ راج محل کی نوکری میں کئی لڑکیوں نے ارمغانی پر ڈورے ڈالے تھے، لیکن اس نے اپنے دامن کو ہر کسی سے پاک رکھا تھا۔ راجہ آنند پال کی 2 راجکماریاں اس سے گھوڑ سواری سیکھنے آتی تھیں۔ دونوں کی کوشش یہ تھی کہ وہ خود گھوڑے پر نہ بیٹھیں، ارمغانی انہیں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھائے۔ 2 گھوڑ سواری سیکھ چکی تو بھی کہتی تھی کہ نہیں، وہ ابھی طاق نہیں ہوئی۔ یہ دونوں خوبصورت لڑکیاں تھیں، لیکن ارمغانی ان کے اتنے اشاروں کو بھی یوں نظر انداز کر دیتا تھا جیسے وہ بدو اور جاہل ہو، یا اس کے سینے میں مرد کا دل ہی نہ ہو۔ ایک بار ایک راجکماری گھوڑا سر پر دوڑانے کے بہانے اسے دریا کے کنارے جنگل میں لے گئی تھی، اور وہاں جا کر ارمغانی سے کہا کہ میرے گھوڑے پر میرے پیچھے سوار ہو جاؤ، مجھے ڈر آتا ہے۔ ارمغانی نے انکار کر دیا تھا۔ راجکماری نے پہلے التجا کی کہ آ جاؤ میرے پیچھے اور مجھے اپنے بازو میں پکڑ لو۔ وہ نہ مانا تو راجکماری نے اسے حکم دیا کہ میرے پیچھے بیٹھو۔ ارمغانی نے مسکرا کر انکار کر دیا تھا۔ راجکماری غصے سے گھوڑا واپس لے آئی تھی۔ اس معاملے میں وہ پتھر تھا، لیکن اپنی مہمان کی بیٹی کو دیکھ کر اس نے اپنے آپ میں ایسی ہلچل محسوس کی جس سے وہ آشنا نہیں تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اپنے آپ پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس کی نیت بد نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر بھی اس کے دل میں یہ خواہش تڑپی کہ اس کا مہمان ذرا باہر چلا جائے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرے۔ لڑکی اسے دیکھتی تھی تو اس کے ہونٹوں پر شرمیلا سا تبسم آ جاتا تھا۔ یہ تبسم ارمغانی کے پاؤں اکھاڑ دیتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد ارمغانی نے مہمانوں کو ان کا کمرہ دکھایا۔ لڑکی اسی کمرے میں رہ گئی اور لیٹ گئی، اور اس کا باپ ارمغانی کے کمرے میں آن بیٹھا۔ گپ شپ چلی تو مسلمان ہونے کی وجہ سے سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کی باتیں ہونے لگی۔ دونوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ مہمان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ سلطان محمود کا شیدائی ہے، اور وہ صرف تاجر ہی نہیں، علم و فضل پر بھی دسترس رکھتا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم کی بھی باتیں کی اور کہنے لگا، اس کا بس چلے تو سارے ہندوستان کو مسلمان کر دے۔ اس نے اس پریشانی کا بھی اظہار کیا کہ سلطان محمود کے پاس فوج کی کمی ہے، اور اگر تمام راجوں نے اس پر حملہ کر دیا تو مسلمانوں کی فوج مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ ارمغانی نے کہا کہ مسلمان کو اپنے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔
لیکن مسلمان کو بھی کچھ کرنا چاہیے۔ مہمان نے کہا، ہم دو مسلمان یہاں بیٹھے ہیں، ہم اس سلطان کی کیا مدد کر رہے ہیں جو کافروں کے دیس میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہے اور کفر کی ساری طاقتیں اس کے خلاف ہیں۔ میں تجارت کر رہا ہوں اور تم ہندوؤں کی نوکری کر رہے ہو، ضرورت پڑی تو میں نوکری چھوڑ دوں گا۔ ارمغانی نے کہا، نہیں۔ مہمان تاجر نے کہا، میں نے تمہارے ساتھ یہ باتیں اس لیے کی تھی کہ دیکھوں کہ تم کیسے مسلمان ہو اور اسلام کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہے۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹنے والے مسلمان ہو۔ میں تمہارے ساتھ دل کی بات کر سکتا ہوں۔ تم نے نوکری چھوڑ دینے کی بات کی ہے، یہ غلط ارادہ ہے۔ تم اس نوکری کو سلطان محمود کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ تم راج محل میں کام کرتے ہو۔ تمہارے گھر کا راستہ دکھانے والوں نے مجھے بتایا ہے کہ گھوڑوں کا استاد ہونے کی وجہ سے ہندوؤں کی فوج کے بڑے بڑے حاکم اور محل کی شہزادیاں بھی تمہیں چاہتی ہیں۔ تمہیں کرنا کچھ بھی نہیں، یہ معلوم کرتے رہو کہ راجا کے ارادے کیا ہیں، یہاں کی فوج کی تیاریاں دیکھتے رہو اور یہ اطلاعیں سلطان تک پہنچاتے رہو۔ کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ ارمغانی نے پوچھا۔ مہمان عجیب سی ہنسی ہنس کر بولا، بے شک میں تاجر ہوں، لیکن تجارت کے سلسلے میں مجھے لاہور آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں اونٹوں پر سامان لاد کر اس لیے یہاں آیا ہوں کہ دیکھوں کہ راجہ آنند پال کیا کر رہا ہے اور وہ کب تک مسلمانوں پر حملے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دراصل سلطان کو بھی وقت چاہیے، اس کی فوج کا جانی نقصان بہت ہوا ہے، اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ تمہیں کسی نے بھیجا ہے؟ ارمغانی نے پوچھا۔ کیا یہ کام اپنے جذبے کے تحت کر رہے ہو؟ میرا تعلق براہ راست سلطان محمود غزنوی سے اور اس کے سپہ سالار ابو عبداللہ عطائی سے ہے، مہمان نے جواب دیا۔ یہاں مجھے کسی ایسے آدمی کی مدد کی ضرورت ہے جو راج محل اور راج دربار کے اندر کے حالات جانتا ہو۔ وہ آدمی تم ہو۔ مجھے تمہارے گھر کا راستہ دکھانے والے آدمی میرے اپنے ہیں، انہوں نے مجھے تمہارے پاس کچھ سوچ سمجھ کر بھیجا ہے۔ وہ کون ہیں؟ مجھے اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، مہمان نے کہا۔ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر اعتبار نہیں، میں صرف احتیاط کر رہا ہوں۔ سب کچھ بتا دوں گا، تم یہ بتاؤ کہ تم میرا ساتھ دو گے؟ اگر دھوکہ دو گے تو پچھتاؤ گے۔ ارمغانی کا سر جھک گیا۔ میرے جذبے کا اندازہ اس سے کرو کہ میں اپنی بیٹی کو سلطان محمود کی فتح کے لیے استعمال کرنے کو تیار ہوں، مہمان نے جذبات سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ایسی خوبصورت لڑکی پتھروں کے بھی دل چیر کر راز لے آئے گی، ہو سکتا ہے ہمیں یہیں کوئی تباہ کاری کرنی پڑے۔ میری دو باتیں دھیان سے سنو میرے تاجر دوست، ارمغانی نے کہا۔ ایک یہ کہ ایک بیٹی کو اس کام میں استعمال نہ کرنا۔ مسلمان کی بیٹی میدان جنگ میں لڑ سکتی ہے اور ہماری بہنیں لڑی بھی ہیں، لیکن انہیں جاسوس بنا کر کفار کے حوالے کرنا کفر ہے، یہ گناہگار کفار کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ میں نے راجہ کا نمک کھایا ہے، میں نے راجہ کی خدمت کی ہے اور راجہ نے مجھے اتنی اجرت دی ہے کہ جس کا میں حقدار نہ تھا۔ ایک طرف تم اسلام اور اسلامی غیرت کی باتیں کرتے ہو، دوسری طرف تم اسلام کے دشمن کا نمک حلال کر رہے ہو، مہمان نے کہا۔ میں نے سنا تھا کہ تم بہت جرت والے اور ایمان والے ہو۔ مجھ میں دونوں چیزیں ہیں، ارمغانی نے کہا، جرت بھی ایمان بھی، لیکن میں یہ نہیں کہلاؤں گا کہ مسلمان نمک حرام ہوتے ہیں۔ پھر تو مجھے لاہور سے جلدی نکل جانا چاہیے، مہمان تاجر نے کہا، ورنہ تم مجھے اور میری بیٹی کو پکڑا دو گے۔ میرے یہاں کے آدمیوں نے مجھے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو شک اور شبہ میں پکڑ رہے ہیں۔ ارمغانی اٹھا اور طاقچے سے قرآن اٹھا کر دونوں ہاتھوں میں لیا اور مہمان کے آگے کر کے کہا، اس پر ہاتھ رکھنا۔ مہمان نے ہاتھ رکھا تو ارمغانی نے کہا، میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک کلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں اور تمہاری بیٹی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ اب تم قسم کھاؤ کہ تم بیٹی کو اس کام میں استعمال نہیں کرو گے اور تم سلطان محمود غزنوی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ مہمان نے قسم کھا لی، کچھ دیر سوچ میں پڑا رہا، پھر کہنے لگا، تم نے بیٹی کے متعلق قسم لے کر مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ میں کتنا خطرناک کام کر رہا ہوں۔ میں پکڑا گیا تو میری بیٹی کا انجام بہت برا ہوگا۔ کیا تم میری بیٹی کی ذمہ داری قبول کر سکتے ہو؟ فی الحال اسے کچھ دن اپنے پاس رکھو، میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں شاید باہر چلا جاؤں۔ کسی کی جوان بیٹی کو اپنے پاس رکھنا ہی نازک ذمہ داری ہے، ارمغانی نے کہا۔
میں انکار بھی نہیں کر سکتا اور میں اقرار سے بھی گھبراتا ہوں۔ مہمان تاجر اٹھ کھڑا ہوا اور سر جھکا کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کچھ دیر بعد رک کر بولا، اگر میں اپنی بیٹی تمہیں پیش کروں تو اسے بیوی بنا لو گے؟ میں اپنے ہاتھوں شادی کرا دوں گا۔ آپ نے مجھ میں ایسی کون سی خوبی دیکھی ہے کہ اتنی خوبصورت بیٹی کی شادی مجھ جیسے عام آدمی کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ارمغانی نے کہا، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ تم میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ تم جاسوس نہیں ہو۔ مہمان نے کہا، میں اسی لیے تم سے پوچھ رہا تھا کہ تم جاسوسی کر سکتے ہو یا نہیں۔ تم وفادار ملازم ہو، اس لیے میری بیٹی کا مستقبل محفوظ رہے گا۔ جاسوس کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی بیویوں کو اپنے ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ میری بیٹی کے لیے دولت مندوں کے رشتے مل رہے ہیں۔ پشاور میں غزنی کی فوج کے ایک نائب سالار نے مجھ سے رشتہ مانگا تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میں کسی امیر کبیر کو رشتہ نہیں دوں گا کیونکہ وہ ایک بیوی سے مطمئن نہیں ہوا کرتے۔ شعیب ارمغانی کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کے حسن میں مسحور ہو گیا تھا۔ اس کے لیے مزید بحث کی گنجائش نہیں تھی۔ اگلی صبح ارمغانی کا مہمان یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ شام کو واپس آئے گا۔ ارمغانی لڑکی کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اس نے لڑکی کے لیے ناشتے کا انتظام کیا اور اس کے آگے ناشتہ رکھ کر اس سے نام پوچھا۔ اس نے بتایا، ظرفا۔ کیا باپ نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ تمہاری شادی میرے ساتھ کر رہا ہے؟ شعیب ارمغانی نے پوچھا۔ لڑکی نے نگاہیں نیچی کر کے سر اتنا جھکا لیا جیسے زمین میں دھنس جانا چاہتی ہو۔ مجھے جواب دو ظرفا، اس نے لڑکی کا سر اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اچھی طرح دیکھ لو، اگر مجھے اپنے قابل سمجھو تو بتا دو۔ میں تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر ساری عمر کے لیے اپنی زنجیروں میں نہیں باندھوں گا۔ میں انکار کر دوں گا۔ ظرفا نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا۔ ارمغانی کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر پہلے اپنے ہونٹوں سے، پھر اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر دبایا۔ تب اس نے ارمغانی کو نظر بھر کر دیکھا۔ ارمغانی کے ہاتھ گھوڑوں کے جسموں کے لمس کے عادی تھے۔ وہ گھوڑوں کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے جوانی گزار رہا تھا۔ وہ اتنے نازک ہاتھوں اور اتنے نرم اور ملائم بالوں کے لمس سے ناآشنا تھا جو اس لڑکی کے تھے۔ اس نے ایسی نشیلی آنکھیں اتنی قریب سے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس پر خمار طاری ہو گیا۔ شام کو ظرفا کا باپ آیا تو اس کے ساتھ دو آدمی تھے۔ انہوں نے ظرفا کی شادی شعیب ارمغانی کے ساتھ کر دی۔ باپ نے ظرفا کو نقد رقم دی، کپڑے دیے اور سونے کے زیورات دیے، اور وہ اسی شام چلا گیا۔ اس کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے ارمغانی کو اپنی بیٹی دینے ہی آیا ہو۔ اس رات ارمغانی کو کئی بار شک ہوا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ ذرا سی دیر میں ظرفا اس کے ساتھ یوں کھل گئی جیسے وہ ایک مدت سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہ لڑکی ارمغانی پر طلسم کی طرح طاری ہو گئی۔ ارمغانی کی جذباتی حالت ایسی ہو گئی جیسے چشمے پر آ کر اسے پتہ چلا ہو کہ وہ پیاس سے مر رہا ہے۔ تمہارا باپ سلطان محمود کے متعلق بہت جذباتی ہے، ارمغانی نے ظرفا سے کہا۔ تم جانتی ہو کہ اس کے ارادے کیا ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ وہی ارادے میرے ہیں جو میرے باپ کے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ظرفا نے کہا، میرے باپ نے آپ کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ سب مجھے بتا گئے ہیں، اور یہ بھی کہہ گئے ہوں گے کہ تم مجھے جاسوسی کے سلسلے میں اس کی مدد پر آمادہ کرو۔ ارمغانی نے کہا، ہاں۔ ظرفا نے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ وہ مجھے کہہ گئے ہیں کہ میں آپ کو اسلام کی خاطر کام کرنے کے لیے تیار کروں، کیونکہ آپ کو راجا نے ایسی جگہ دے رکھی ہے جہاں سے بڑے قیمتی راز حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا تم نے اس مقصد کے لیے میرے ساتھ شادی کی ہے؟ ارمغانی نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم مجھے انعام کے طور پر دی گئی ہو۔ نہیں، ظرفا نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، خدا نے آپ کو مجھے انعام کے طور پر دیا ہے۔ آپ میری زندگی کے ساتھی ہی نہیں، میرے دل اور میری روح کے مالک ہیں۔ میں نے آپ کو کل ہی دیکھا ہے نا، مگر ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے رہے ہیں۔ میرے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ کا ہے، میرا ہر راز آپ کا ہے۔ آپ کسی وہم میں مبتلا نہ ہوں۔ ہم باپ بیٹی اسلام کی شمع کے پروانے ہیں۔ میرے والد پر یہ جنون طاری ہے کہ سارے ہند میں اسلام پھیلانا ہے۔ وہ جس مسلمان سے ملتے ہیں اس سے پہلی بات یہی پوچھتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کی فتح کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں جاتے ہیں تو سلطان محمود کی فتح
اور ہندوؤں کی شکست کے لیے دعائیں کرتے اور کراتے ہیں۔ وہ مجھے تیغ زنی، گھوڑ سواری اور تیر اندازی کی بہت مشق کرا چکے ہیں۔ ایک بار انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹی، ہو سکتا ہے میں تمہاری شادی نہ کر سکوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم اسلام اور سلطان محمود کے نام پر قربان ہوگی۔ ارمغانی نے محسوس کیا کہ لڑکی کے خیالات اپنے باپ جیسے ہیں اور اس میں باپ والا جوش و خروش ہے۔ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ میں غزنی والوں کا جاسوس ہوں؟ ارمغانی نے پوچھا۔ ظرفا نے اپنا ایک بازو اس کے گرد لپیٹ لیا اور اس کے اتنا قریب ہو گئی کہ دونوں کے گال چھونے لگے۔ مجھے معلوم نہیں کہ والد کو آپ کے متعلق کس نے بتایا تھا، ظرفا نے جواب دیا۔ مجھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جس آدمی کے پاس جا رہے ہیں وہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے۔ ظرفا نے منہ اس کے اور قریب کر کے رازداری سے کہا، اگر آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ آپ سلطان محمود کے خفیہ آدمی نہیں تو مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ پھر تمہارے دل سے میری محبت نکل جائے گی۔ محبت تو روح میں اتر گئی ہے، ظرفا نے جواب دیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غزنی کی فوج کی اتنی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اگر سارے ہند پر نہیں تو آدھے ملک پر قابض ہو جائے اور یہاں کا بچہ بچہ مسلمان ہو۔ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ صرف جاسوسی سے ہی غزنی والوں کی مدد کی جا سکتی ہے؟ ارمغانی نے پوچھا۔ اور بھی کئی طریقے ہیں، میرے والد صرف جاسوسی کی باتیں کرتے ہیں، ظرفا نے کہا۔ ایک عورت یہی کام کر سکتی ہے، لیکن میرے والد مجھے بتا گئے ہیں کہ تم نے ان سے قرآن پر قسم لی ہے کہ وہ مجھے اس کام کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ میں ایسا کام نہیں کروں گی جس میں میری عصمت کو خطرہ ہو، لیکن میں صرف بیوی بن کر نہیں رہ سکتی۔ آپ وہ کام کریں جو آپ کو میرے والد بتا گئے ہیں، یہ میری روح کی آواز ہے۔ شعیب ارمغانی نے اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ اس رات کے بعد ارمغانی کی یہ حالت ہو گئی کہ وہ کام سے وقت نکال کر گھر چلا جاتا اور ظرفا کے ساتھ چند منٹ گزار کر واپس چلا جاتا۔ ظرفا اس کی بیوی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ اسے اس طرح دیکھنے لگتا جیسے اسے اس سے کوئی چھین کر لے جائے گا۔ ظرفا اس کی محبت کا جواب دیوانہ وار محبت سے دیتی، لیکن وہ ہر رات اسے اکساتی کہ وہ ہند میں اسلام کی فتح کے لیے کچھ کرے۔ اس معاملے میں بھی وہ اتنی ہی جذباتی تھی جتنی ارمغانی کی محبت میں دیوانی۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کمنٹ باکس میں اسلام زندہ باد ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔